الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض وطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے جو دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، مال اور جان، اس پہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے کہ وہ مال کی قربانی بھی دے اور جان کی قربانی بھی دے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک قسم کی جانی قربانی ہے کہ ہم اپنے جسم و جان کو اللہ کی اطاعت میں کبھی رکوع میں کھڑا کرتے ہیں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں یہ بھی جان کی قربانی ہے کہ ہم اپنی جان کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہیں، لذات سے، شہوات سے روکتے ہیں۔ اسی طرح مال کی قربانی بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا، یہ مال کی قربانی ہے۔ صدقہ فطر، عشر کو واجب کیا، یہ بھی مال کی قربانی ہے۔ حج کے موقع پر جان کی قربانی بھی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قربانی کے موقع پر ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یاد رہے کہ ابھی جو عنقریب مہینہ شروع ہونے والا ہے، عشرہ ذی الحج، اس مہینے کے پہلے 10 دن 10 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر،
قسم ہے 10 راتوں کی، اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کرنا جتنا ان دنوں میں محبوب ہے وہ اتنا کسی بھی دوسرے دن کے اندر محبوب نہیں ہے۔ اعمال صالحہ ان 10 دنوں میں کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ اور مقام رکھتا ہے۔ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت والا، برکت والا، رحمت والا عشرہ جو ہے شروع ہونے والا ہے۔ اس عشرہ کے شروع ہونے سے قبل مستحب یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یکلمن ظفرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ تراشے۔ بال اور ناخن کے نہ تراشنے میں حکمت یہ ہے کہ اس آدمی کی مشابہت حاجیوں کے ساتھ بھی ہو جاتی، وہ بھی حالت احرام میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جو ہے حج کے عمل کو تمام مسلمانوں کے لیے شروع فرمائے۔ عمرہ بھی بند ہے، حج بھی بند ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان دنوں میں کتنی رونق ہوتی تھی، کوئی حرام لا رہا ہے، کوئی جناب مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی جناب تیاری کر رہا ہے، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، ساری رونقیں ختم ہو کے رہ گئی۔ حج اسلام کا ایک رکن ہے، فرض ہے۔ ہم مسلمانوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس عمل کو ساری امت کے لیے کھول دے۔ کچھ حیرت بھی ہوتی ہے کہ اور جگہ تو کھلی ہیں، وہاں پہ کوئی SOPs پر بھی اتنا عمل نہیں، لیکن بیت اللہ پہ پابندیاں لگی ہوئی۔ ہمارے گناہوں کی شامت کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو کوشش کرے کہ آج یا کل تک جو ہے اپنے بال بھی کاٹ لے جو کاٹنے ہیں اور ناخن بھی ترشوا لے، کیونکہ پھر جو ہے عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، پھر کسی کو یاد نہیں رہے گا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، ایام تشریق آتے ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کے اپنے فضائل ہیں، اور اسی طرح اس میں جو قربانی کا عمل ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، تو یاد رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام کیا۔ 13 سال تو آپ نے نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، اور اس کے بعد 10 سال مدینہ میں قیام کیا، اور 10 کے 10 سال حضور علیہ السلام قربانی فرماتے رہے۔ اور یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الذبائح، یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ تو یاد رہے کہ جب ایک کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو ان کی سنت ہوا، اور جب وہی کام حضور نے بھی کر دیا تو وہ حضور کی بھی سنت بن گیا۔ اب لوگ جو ہے بڑے شکوک و شبہات اسلام کے فرائض میں، اسلام کے ارکان میں ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ارکان اربعہ سے عمل کرنے سے روک دیا جائے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں۔ تو یہ بھی سوال ہوا کہ جناب یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت محمدیہ تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 کے 10 سال حضور علیہ السلام قربانی کرتے رہے۔ تو اب یہ سنت ابراہیم بھی ہے اور سنت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ اور جو قربانی نہیں کرتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کتنا ناراض ہیں، کتنا ناخوش ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہو، فلم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک آدمی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا، اس کا مشن یہ ہے کہ امت کے جو بزرگ گزرے ہیں ان سے اس امت کے اعتماد کو ختم کر دیا جائے۔ وہ فلاں بابے نے یہ کہا، فلاں بابے نے یہ کہا، فلاں بابے نے، وہ جو مغالطے ڈال رہا ہے اس امت میں، اس میں ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ گھر کا ایک فرد پورے گھرانے کی طرف سے قربانی کر دے تو سب کے لیے کافی۔ حضور کی حدیث نہیں وہ پڑھتا؟ اس اندھے کو کہو کہ ایک آدمی کو حج پہ بھیج دو، سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک آدمی گھر میں سے نماز پڑھ لے، سارے گھر والوں کی طرف سے نماز ادا ہو جائے گی۔ جب ہر آدمی کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح صاحب وسعت کے لیے ہر ایک کے لیے قربانی کرنا بھی کیا ہے؟ ایک آدمی کے حج کرنے سے دوسرے کا حج ہو جائے گا؟ ایک آدمی کی نماز پڑھنے سے دوسرے کی نماز ہو جائے گی؟ ایک آدمی اپنا صدقہ فطر ادا کرتا ہے جو واجب ہے، تو کیا دوسرے کا ادا ہو جائے گا؟ اسی طرح قربانی واجب ہے، جب تک صاحب وسعت اپنی طرف سے نہیں کرے گا دوسرے کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس آدمی کے پاس بھی گنجائش ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہیں کہ آقا علیہ السلام فرما رہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ غریب بچیوں کی شادیاں کر دیں اور جتنی مرضی خرافات کرتے رہیں، لیکن یہ لبرل، سیکولر اور موبتی مافیا، ان کا سارا جو زور ہے وہ اسلام کے ارکان پر ٹوٹتا ہے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اور دین کے خلاف جو ہے وہ تبصرے کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ مسلمان بھی اتنے سادہ دل ہیں کہ وہ انجینئروں سے مسئلے پوچھتے ہیں، ڈاکٹروں سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اس فن کا جو ماہر ہے اس سے پوچھنے چاہیے۔ اگر آپ نے گھر کا نقشہ بنانا ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ انجینئر کے پاس۔ آپ مفتی کے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی مسئلہ بتا سکتا ہے، گھر کا نقشہ نہیں بنا سکتا، تو پھر انجینئر کو کس نے حق دیا کہ وہ مسئلہ بتائے؟ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ دین کے مسئلے بتاتا پھر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی کے پاس گنجائش موجود ہے، مالی وسعت موجود ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ جس طرح ایک نمازی کے نماز پڑھنے سے پورے گھر والوں کی نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح ایک صاحب وسعت کے قربانی کرنے سے دوسرے صاحب وسعت کی طرف سے ادا نہیں ہوتی۔
تو قربانی کرنا کس کے ذمہ ہے؟ جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، ان سب کو ملا کر تقریباً 80,000 کی مالیت کو پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ چاندی کا ریٹ نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کر لیں، حساب کر لیں کہ اس کا کتنا حساب بنتا ہے۔ جس آدمی کے پاس 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں اتنے پیسے آ گئے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، سونا چاندی پہننے کے لیے ہو یا وہ بیچنے کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں اس کا نصاب بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو ضرورت سے زائد سامان ہے جو پورے سال میں بھی استعمال نہیں ہوتا، اس کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اور کیش، یہ بھی یاد رہے کہ ایک آدمی کے پاس یا ایک عورت کے پاس سمجھے کہ جو مال کا مالک ہے قربانی کرنا اسی پہ واجب ہے۔ جو مال کا مالک ہے قربانی کرنا بھی واجب اسی پہ ہے۔ جیسے ایک عورت ہے تو اس کے پاس سونا ہے، ملکیت بھی اس کی ہے، اب قربانی کرنا کس پہ واجب ہے؟ اس پہ واجب ہے، عورت پر۔ اس کے شوہر پر واجب نہیں ہے، اس کے شوہر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر اس کی اجازت سے یا اس کو اطلاع دے کر قربانی کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی۔ اگر شوہر نے نہیں کی تو گناہگار عورت ہوگی، مرد نہیں ہوگا۔ کرنے میں ممانعت نہیں ہے۔ خامد اگر عورت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیں آپ نفلی چیز، نفلی قربانی کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس سے اجازت لیں، آپ اس کو بتائیں، آپ اس کے وکیل بن جائیں کہ بھائی میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا، اس کو اطلاع نہیں دی، اس نے اجازت بھی نہیں دی، تو یاد رکھیں اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ خصوصاً جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے نا، اس میں یہ چیزیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جس آدمی کو آپ قربانی میں شامل کر رہے ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، کوئی جو ہے اس میں قادیانی نہ ہو، خدا کو نہ ماننے والا نہ ہو، قرآن کی آیات کا انکار کرنے والا نہ ہو، حضرت امی عائشہ پر تہمت لگانے والے کہ ایسا شیعہ نہ ہو۔ اگر ایسا لوگ قربانی کے حصوں میں شامل ہو گیا، کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، سب کی طرف سے وہ قربانی بیکار ہو جائے گی۔ یہ اجتماعی قربانی بڑے سوچ و بچار سے کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کو آپ حصوں میں شریک کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کا مال بھی صحیح ہو، حرام کا مال نہ ہو، سود کی کمائی نہ ہو، رشوت کی نہ ہو، مال بھی پاک اور صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے، ناپاک مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ قربانی کے 7 حصے ہیں تو اس کے 6 حصے قبول ہو جائیں گے اور 7واں قبول نہیں ہوگا۔ نہیں، قبول ہوگی تو ساری ہوگی، قبول نہیں ہوگی تو ایک بھی نہیں ہوگا، ایک بھی حصہ قبول نہیں ہوگا۔ تو جس آدمی کو اجتماعی قربانی میں شریک کیا جائے اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور اس کا مال بھی پاک ہو، یہ شرط ہے۔ اور قربانی میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا شرط ہے۔ آج ایک آدمی نصاب کا مالک ہوا تو اب زکوٰۃ اس کو اگلے سال اس دن دینا پڑے گی۔ یہ سال پورا ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوگی۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے 10ویں تاریخ کو کسی کے پاس اتنا نصاب آ گیا، 52.5 تولے چاندی کے مطابق، اس پہ قربانی آ جائے گی۔ 11ویں کو آ گیا، اس پہ قربانی آ جائے گی، یا 12 تاریخ کو بھی آ گیا تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور گھر کے اندر مثال کے طور پر 6 لوگ رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں،
تو ان میں جو بھی نصاب کا مالک ہے 52.5 تولے چاندی، اس کا جو بھی مالک ہے اس کے اوپر علیحدہ علیحدہ قربانی آئے گی۔ اگر 6 کے 6 صاحب نصاب ہیں تو ان 6 پر کیا آ جائے گی؟ قربانی آ جائے گی۔ اگر 2 ہیں تو 2 پہ آئے گی، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو کسی پر بھی نہیں آئے گی۔ بیٹا ہے ابھی شادی نہیں ہوئی، یا بیٹی ہے ابھی اس کی شادی نہیں کی، لیکن وہ اتنے مال کی مالک ہے، ماں باپ نے دیا یا وہ کسی کوئی ملازمت کر کے اس نے جمع کیا ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ گھر کے ایک آدمی کا قربانی کرنا تمام جو صاحب نصاب ہے گھر والے ان کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی طرف سے قربانی اس کو علیحدہ علیحدہ کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے لیکن ابھی کیش اس کے پاس نہیں، نقد نہیں ہے، تو کیا کرے؟ یا ایک عورت ہے، سونا تو اس کے پاس ہے، نصاب کی تو مالک ہے، لیکن پاس کچھ نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کیا کرے؟ تو وہ عورت سونا بیچ کر قربانی کرے، کچھ حصہ سونے کا بیچ دے، اس میں سے قربانی کرے۔ اسی طرح جو آدمی نصاب کا مالک ہے لیکن ابھی کیش نہیں ہے پاس، کیا کرے؟ وہ قرض لے کر قربانی کرے۔ ایک آدمی کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، فقیر آدمی ہے، اس پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح یاد رکھیں۔ وہ مالک نہیں ہے کسی چیز کا تو اس پہ قربانی کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس سونا چاندی کیش مال تجارت ضرورت سے زائد سامان یا لوگوں سے اس نے جو قرضے لینے ہیں، ایک یا سب کو ملا کے اتنا بنتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ کیش ہے تو وہ قربانی لے لے، نہیں ہے تو ادھار لے کے وہ لے لے، قسطوں پہ لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا عمل یوم النحر کے دن احب الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے جتنا خون کا بہانا محبوب۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْرَافِ وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت پا لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، اللہ کے بندوں خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو، مجبور ہو کر نہ کیا کرو، خوش ہو کر کیا کرو۔ دیکھو تو صحیح ہے بدلہ کس چیز کا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں فرمایا کہ قربانی کرو، خواب دیکھا تو اپنے محبوب بیٹے کو، جو بڑی اللہ سے دعاؤں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بڑھاپے میں دی تھی، تو کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، گھر والی بھی بوڑھی، خود بھی بوڑھے، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ اب اتنا پیارا بیٹا، قربانیوں پہ قربانیاں ہو گیا، اب جاؤ اس کو جو ہے وہ بے اب ہو گیا جگہ میں چھوڑاؤ، پہاڑوں میں چھوڑاؤ۔ چھوڑ کے آگے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، بیوی پیچھے بھاگ رہی ہے، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں بتا رہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم یہاں پہ خیال سے رہنا، بس وہاں بٹھائے اور چل دی۔ اور پوچھ رہی ہے ہاجرہ کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، خاموش۔ تو بیوی نے سمجھداری سے پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اور پھر وہی بیٹا جب مقصد بڑا ہوا، فلما بلغ معه السعی، وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا ابا جی جو اللہ نے کہا آپ کریں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر والوں میں پائیں۔ اندازہ کر سکتے اتنی قربانیاں کو آج کا بیٹا ہوتا تو ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا تھا،
پیدا ہوا تو یہاں چھوڑ گئے، کبھی حال احوال نہیں پوچھا، ذبح کرنے آ گئے۔ لیکن باپ ابراہیم تو ہو تو بیٹا اسماعیل ہے، دوسرا لفظ بھی نہیں کہا کہ ماں سے پوچھوں گا، فلاں سے پوچھوں گا۔ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اللہ نے آسمانوں سے کہا کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا، مجھے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے قیامت تک اس کو جاری کر دی۔ اپنے محبوب ترین بیٹے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ یہ تو اللہ نے احسان کیا کہ جنت کا مینڈا اس کی جگہ ذبح کروا دیا۔ اب اگر یہ حکم چل پڑتا بیٹے کو قربان کرنے کا تو لوگ کتنی تکلیف میں پڑ جاتے، کون اپنے بچوں کو ذبح کے لیے لٹاتا؟ تو اللہ پاک نے یہ احسان کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں بیٹوں کی بجائے مینڈوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور یاد رہے کہ جو شخص بھی ان دنوں میں صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، حضور علیہ السلام اس پر سخت ناراض۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو غربت تھی، جو تنگ دستی تھی، حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کیا، یعنی آپ چاہیں تو اپنے ساتھ شادی کر لیں یا کسی اور کے ساتھ کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی لوہے کی چیز ہے تیرے پاس، کوئی انگوٹھی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا گھر دیکھ کے آؤ، گھر چکر لگا، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ، کہنے لگے صرف ایک چادر ہے، آپ کہتے ہو تو میں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، آدھی اس کے مہر میں دے دیتا ہوں، آدھی خود پہن لوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو پھر چادر بیکار ہو جائے گی، نہ تمہارے کام آئے گی نہ اس کے کام آئے گی۔ اس قدر تنگی تھی، لیکن قربانی کے دنوں میں حضور علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی قربانیاں نہ کرو، پیسے اکٹھے کر کے ان کی شادیاں کروا دو۔ اس قدر تنگی کے ماحول میں بھی قربانی کا حکم اپنی جگہ ہے، شادیوں کا اپنی جگہ پر ہے۔ 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ میں رہے اور 10 سال ہی قربانی کرتے رہے، اور بکرا بکری، مینڈا مینڈی، اور اسی طرح لیلا بیڑ، دمبا دمبی، اور گائے بیل، اونٹ اونٹنی، بھینس، اور جو ہے وہ بھینسا، یہ قربانی کے جانور۔ یہاں یاد رہے کہ جو بھینس اور گائے ہے، تمام علماء نے، فقہا نے ان کو ایک ہی میں شمار کیا ہے، چاہے ان کی زکوٰۃ کا حکم ہے چاہے ان کی قربانی کا حکم ہے۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البقر والجاموس سواء، کہ گائے اور بھینس برابر ہے، یعنی جو حکم گائے کا ہے وہی حکم کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا سارا سال دودھ بھی پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں بھینسوں کا، قربانی پہ آ کے بھینس حرام ہو جاتی۔ ان سے آپ کہیں کہ بھینس کو کیا کہتے ہیں، وہ کہیں گے جاموس۔ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ انہیں کہو تم بھینس کا دودھ بھی کھاتے ہو اور جو ہے اس کے گوشت بھی کھاتے ہو، پورے قرآن میں ہمیں جاموس دکھاؤ، پورے قرآن میں الحمد سے شروع ہو جاؤ والناس تک۔ ان کا دعویٰ بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی طرف نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، ہمیں دکھاؤ قرآن اور حدیث، پہلے قرآن میں اور حدیث میں جاموس کا لفظ دکھاؤ، جاموس کا گوشت کھانا دکھاؤ، حضور علیہ السلام سے اس کا دودھ پینا دکھاؤ، پھر کھاؤ، پھر دودھ پیو۔ بھئی تمام فقہا کہہ رہے ہیں کہ گائے کا اور بھینس کا ایک حکم ہے، وہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یہ سمجھو کہ ہمارے علاقے کی گائے ہے۔ آپ تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، تمام فقہا نے گائے اور بھینس کا ایک ہی حکم لکھا ہوا ہے۔ تو جس طرح گائے کی قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہے، اسی طرح بھینس یا بھینسے کی قربانی کرنا بھی بالکل جائز اور درست۔ جس طرح وہ 7 آدمیوں کی طرف سے گائے اور بیل کافی ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ورنہ ان لوگوں سے سوال کیا جائے
کہ تم جاموس کا لفظ پہلے دکھاؤ قرآن میں، احادیث میں دکھاؤ، پھر تم حقدار ہو کہ اس کا دودھ پیو، پھر تم حقدار ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ سارا سال سارے کام چلتے رہیں گے اور قربانی پہ آ کے جو ہے نا یہ بھینس غلط ہو جائے گی نعوذ باللہ۔ تو بکرا ہو یا بکری ہو، اس کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے، اور بھینس ہو، بھینسا ہو، گائے ہو، بیل ہو، اس کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے، اور اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، اس کے لیے 5 سال کا ہونا شرط ہے۔ اور یہ جو دوندا ہوتا ہے یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے گھر کے اندر جانور پالا ہوا ہے اور کسی وجہ سے اس کے دانت ابھی نہیں نکلے، اگر اس کو پتہ ہے کہ 2 سال کا ہو چکا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ دوندا ہونا ایک علامت ہے۔ بکرا اور بکری پورا 1 سال کا ہونا چاہیے، اور بیل اور بھینس یہ 2 سال کا ہونا شرط ہے، اور اونٹ اور اونٹنی کتنے سال کی ہونی چاہیے؟ 5 سال کی ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات یاد رکھیں، باقی انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اونٹوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اونٹوں پہ ظلم کیا کرتے ہیں کہ 7 تکبیریں پھیرتے ہیں، یا 3 تکبیریں پھیرتے ہیں، 3 جگہ سے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید آپ نے بھی کبھی دیکھا ہو۔ اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں، 1 تکبیر یہاں سے، ایک یہاں سے، ایک یہاں سے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو سینے کے ساتھ یہ جگہ ہے، یہاں سے آپ اونٹ کو ذبح کر دیں، یا ایسے جو ہے اس کو نیزہ یا چھرا مار دیں، یہ اس طرح چھرا مارنے کو نہر کہتے ہیں، اور اس طرح چھری پھیرنے کو ذبح کہتے ہیں۔ تو ایک ہی جگہ سے کافی ہے، 7 جگہ سے ذبح کرنا یا 3 جگہ سے ذبح کرنا، یہ اونٹ کے ساتھ جو ہے ظلم ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، حضور کے زمانے میں یہ اونٹ کیسے ذبح ہوئے، کیونکہ ہماری اکثریت جو ہے وہ چونکہ اونٹوں کو ذبح کرنے سے واقف نہیں ہے، اور جو کسائی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں سے ہوتے ہیں، تو یہ ایک غلط رسم چلی ہوئی ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا ہے یا اونٹنی کو ذبح کرنا ہے، 7 تکبیریں پھیریں گے، 3 تکبیریں پھیریں گے، بالکل غلط ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس طرح سینے کے ساتھ ہم گائے بھینس کو ذبح کرتے ہیں، اسی طرح آپ اونٹ کو بھی ذبح کر سکتے ہیں اسی جگہ سے، یا پھر جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چھرا ماریں۔ اس کو عربی میں فصلی لربک ونحر، اس کو نہر کہا گیا ہے۔ اونٹ کا نہر کر دے لیکن ایک جگہ سے، اونٹ کو ذبح کر دے لیکن ایک جگہ سے ذبح ہو جائے گا۔ یہ 7 جگہ سے ذبح کرنا، تکبیریں ڈالنا، 3 جگہ سے تکبیریں ڈالنا، یہ بالکل غلط ہے، یہ اس جانور کے اوپر ظلم ہے۔ اور بکرا ہو، بکری ہو، دمبا، لیلا، یہ جتنے چھوٹے جانور ہیں یہ ایک آدمی کی طرف سے ہیں، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ 7 آدمیوں کی طرف سے، یعنی بھینس اور بھینسے میں، گائے میں، اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی مل کر اس کو قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان جانوروں میں، بڑے جانوروں میں عقیقے کے حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 3 حصے قربانی کے رکھتا ہے، 4 حصے عقیقے کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اجازت رکھ سکتا ہے، باقی انشاءاللہ اندر جو میں کروں گا، وما علینا الا البلاغ۔